ناموں میں میاں نواز شریف کا نام ہونا چاہیے، ان ناموں میں عمران خان صاحب کا نام بھی ہونا چاہیے، اور ان ناموں میں آصف علی زرداری صاحب کا بھی نام ہونا چاہیے۔ اگر مجھ سے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ میرا مینڈیٹ جو ہے یہ غلط ہے، اس لیے چھوڑ دیا جائے، وہ بھائی ابھی کل کی بات ہے، یہی آپ کے پاس تھا، اس وقت آپ نے کیوں نہیں چھوڑا؟ اس وقت آپ کو اس بات کا خیال کیوں نہیں آیا؟ اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ہمارے خلاف بڑے غلط مقدمات قائم ہو گئے، بڑے جھوٹے مقدمات جو ہے وہ قائم ہوئے ہیں، ابھی کل کی بات ہے، آپ نے اس طرح کے بے شمار مقدمے جو ہے وہ قائم کیے تھے، اس وقت تو کبھی آپ کو یہ خیال نہ آیا کہ یہ آپ یہ سارا کچھ جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ اگر مذاکرات میں کامیاب ہونا ہے، ہم پورے خلوص نیت سے ان کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں۔ میرے بھائی خواجہ سعد رفیق صاحب ایسے ہے کہ کمیٹی کے جو رکن ہیں وہ آپ ایسے ہی سمجھیں کہ وہ سارے جو ہیں وہ اداکار ہیں، جو پروڈیوسر ہدایت کار ہے وہ خواجہ سعد رفیق صاحب ہے۔ ہم پورے خلوص سے جو ہے وہ اس کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر آج کی بات کسی کو تسلیم کروانا جو ہے درکار ہے تو کل کی جو بات ہے اسے بھی تسلیم کر لیا جائے۔ جو کل میرا سچ تھا، اگر اپنا سچ مجھ سے آج منوانا چاہتے ہو تو کل والا میرا سچ جو ہے اسے بھی مان لو۔ اگر تسلیم نہیں کرنا تو چلو افسوس کا اظہار ہی کر دو۔ معاملہ یہ ہے کہ میں یہاں پہ جو ہمارے بھائی بیٹھے ہیں، میں ان کی کسی بات کا جواب نہیں دینا چاہتا، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ ہمارے لیے مثل راہ ہے۔ ہم ان کے اوپر غور کر کے اپنی سمت کو درست کرنے اور اپنے معاملات کو بہتر کرنے کی جو ہے وہ کوشش کریں گے، لیکن میں ان سے یہ ضرور عرض کرنی چاہوں گا کہ جس بات کو آپ نے یہ بات کی ہے کہ جی یہی ایک راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے کہ سیاستدان جو ہے وہ بیٹھیں اور بیٹھ کے اپنے ایشوز کو جو ہے وہ ریزالو کریں۔ یہ بات پی ایم ایل این پاکستان مسلم لیگ نون بطور جماعت اور ہمارا لیڈر، میرا لیڈر میاں نواز شریف 21 اکتوبر 2023 کو پوری قوم کے سامنے یہ کہہ چکا ہے کہ ملک، ان کے یہ الفاظ ہیں کہ ملک اس وقت جس بحران کا شکار ہے، میرا 40 سالہ سیاست کا یہ تجربہ ہے کہ جب تک ہم سب سر جوڑ کے نہیں بیٹھیں گے اس وقت تک اس بحران سے نہیں نکل سکیں گے۔ کیا میں یہ کہنے کی یا بات سامنے رکھنے کی
جسارت کر سکتا ہوں کہ اس اتنی بڑی بات کے بعد کسی کی طرف سے یا جن کی طرف سے یہ جواب آنا چاہیے تھا ان کی طرف سے کوئی جواب آیا؟ میں معذرت سے عرض کروں گا کہ 26 نومبر 2024 تک یہ سوچ نہیں تھی. اس وقت تک سوچ بھی وہی تھی، کوشش بھی وہی تھی کہ جس طرح سے مثال دی جاتی رہی ہے، اور یہ باتیں عام طور پہ ان کے لوگ جو ہے وہ کرتے رہے ہیں، ہمیں واٹس ایپ میسج بھیجتے رہے ہیں کہ جی فلاں جگہ پہ یہ ہو گیا ہے، فلاں جگہ پہ یہ ہو رہا ہے اور آپ تیاری کریں. یہ رویہ جو ہے یہ 26 نومبر تک تھا. میں آخر میں اپنی بات کو یہاں پہ جو ہے وہ ختم کروں گا. خواجہ سعد رفیق صاحب نے 7 نام لیے ہیں، بڑے معتبر نام ہیں، بہت معزز اور قومی رہنما ہیں. ان میں اور بھی اضافہ کیا جا سکتا ہے 2-4 ناموں کا. صحافت کے میدان سے ہمارے جو بھائی یہاں پہ موجود ہیں اسٹیج پہ، ان سے بڑھ کے اور کون اس بات کا دائی ہو سکتا ہے. لیکن اس میں اگر 3 نام اور شامل کر لیے جائیں اور ان کی سوچ وہی ہو جو 21 اکتوبر 2023 کو میاں نواز شریف کی تھی، تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو بحران 70 سالوں سے اس ملک کو گھیرے ہوئے ہیں، یہ 70 دنوں میں ختم ہو سکتے ہیں. ان ناموں میں میاں نواز شریف کا نام ہونا چاہیے. ان ناموں میں عمران خان صاحب کا نام بھی ہونا چاہیے، اور ان ناموں میں آصف علی زرداری صاحب کا بھی نام ہونا چاہیے. یہ لوگ بیٹھ جائیں. کیا مذاکراتی ٹیمیں خواجہ سعد رفیق صاحب، کیا وہاں پہ جو بھی مذاکرات ہوں گے ان سے جو بھی رپورٹ وہاں پہ موقع بنے گا وہ آپ کی آڈیٹنگ کے بعد کیا وہ لیڈرشپ کو پیش نہیں ہوگا؟ کیا ہم اپنے طور پہ وہاں پہ میں یا سردار ایاز صادق صاحب یا باقی لوگ جو ہیں وہ ہم وہاں پہ ڈیسائیڈ کر دیں گے؟ اور اسی طرح سے جو پیپلز پارٹی کے دوست وہاں پہ بیٹھے ہیں تو کیا وہ زرداری صاحب کو اعتماد میں نہیں لیں گے؟ اور جو پی ٹی آئی کی ٹیم بیٹھی ہے وہ تو ایک لفظ کا جو ہے وہ اضافہ یا کمی جو ہے وہ نہیں کرے گی. تو پھر ان لوگوں کے اوپر جتنے بھی یہ نام ہو جائیں، 10 ہو جائے، 11 ہو جائیں، کیا پھر یہ بحرانی کیفیت جو ہے اس کے پھر وہ ان میں سے وہ لوگ ذمہ دار نہیں ہیں جو اس مقصد کے تحت، اس سوچ کے تحت جو ہے وہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے؟ ہمارے بس میں جو ہے، ہم نے تو خواجہ آصف صاحب کی جو یعنی اس معاملے میں ان کا بعض اوقات جو ان کے جو ہے وہ خیالات و ارشادات ہوتے ہیں اس کی بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے. انہوں نے بھی جو ہے وہ جو مشکلات دیکھی ہیں، ان کے ساتھ جو سلوک ہوتا رہا ہے خواجہ سعد رفیق صاحب کے ساتھ، میرے ساتھ، باقیوں کے ساتھ، لیکن اس کے باوجود خواجہ آصف صاحب کو بھی ہم نے مذاکرات کا حامی جو ہے وہ بنایا ہے، اور وہ بھی اس عمل کو جو ہے وہ پوری طرح سے سپورٹ کر رہے ہیں. لیکن ان کے آگے بڑھنے کا جو طریقہ کار ہے وہ تو وہی ہے جو میں نے جو ہے وہ عرض کیا ہے.
اور اس مقصد کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو یہاں پہ صحافی ہمارے جو معززین یہاں پہ بیٹھے ہیں اور جو یہاں پہ نہیں بھی موجود، انہیں جو ہے یہ کردار جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے. انہیں صرف ڈپلومیٹک انداز میں جو ہے وہ اس بات کی نشاندہی نہیں کرنی چاہیے. انہیں یہ بتانا چاہیے کہ کس کا کیا رویہ ہے. یہ وہی رویہ ہے جو 20 دسمبر 1972 کو بھی تھا، اور اسی رویے کی وجہ سے خواجہ رفیق شہید ہوا، اور اسی رویے کی وجہ سے پھر اس وقت جو لوگ برسر اقتدار تھے، اس وقت جو لوگ یہ رویہ اپنائے ہوئے تھے، ان کے ساتھ بھی پھر یہی ہوا، اور اس کے بعد پھر آگے چل سو چل. تو ان رویوں میں اگر کسی نے بہتری لائی ہے تو اس کو اپریشیٹ، اور جو بہتری نہیں لا رہا، جو ہٹ درمی کا شکار ہے، جو ضد کا شکار ہے، اس کی بھی جو ہے وہ نشاندہی ہونی چاہیے. اور یہ وہی عمل ہے جس عمل نے پچھلے 7-8 ماہ میں، جس میں کچھ دوست، جس میں سردار ایاز صادق صاحب اور استاد رفیق صاحب پیش تھے، کہ یہ مسلسل یہ بات کرتے رہے. آج بھی جو بات یہاں پہ ہوئی ہے، اس تقریب سے اور اس اسٹیج سے جو باتیں آج ہوئی ہیں، یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ صرف ایک جو ہے وہ پروگرام ہو گیا برسی کا، اور اس میں فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے وہ کہہ دیا. نہیں، اس کا بھی اس عمل میں جو ہے وہ ایک بڑا کلیدی رول ہوگا. تو وہ جو کوششیں ہوئی ہیں، اسی کی وجہ سے جو ہے وہ بات یہاں تک آئی ہے کہ جو یہ کہا جاتا تھا کہ یہ کون ہے، ان کی کیا اوقات ہے، ان کی کیا حیثیت ہے، ان کے ساتھ ہم کیوں بات کریں، وہ بات جو ہے وہ ختم ہوئی، اور اب بات کرنے پہ جو ہے وہ بات آئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہ صحافی جو بزرگ اور دوست ہیں، ان کی بڑی ضرورت ہے اس معاملے میں کہ یہ جو ہے یہ چیزیں جو ہیں یہ ان کو جو ہے وہ اپنے انداز سے جو ہے وہ اسی طرح ہر طرح کی لیٹسٹ اپڈیٹس اور بریکنگ نیوز کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آپ رہیں ہر خبر سے باخبر.